اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشفنا معه وزدنا محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 217 ہے، 217واں درس ہے۔ دیکھیے، آج زمانہ ترقی کرنے کے بعد اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ ہر چیز ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے بھی شیئر کریں، اولاد کی مرضی بھی اس میں پتہ چلنا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ چیز ہمارے مولا نے بہت پہلے بتا دی تھی۔ زندگی کا جو اصول ہے، جو مولا علی نے بتایا کہ اولاد کو کیسے پرورش کرنی چاہیے، ان سے بہتر کوئی کسوٹی دے ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ بچے کو 7 سال تک ایک حاکم کی طرح پالو، ایک بادشاہ کی طرح پالو، ایک شہنشاہ کی طرح پالو، وہ جو کہے اس کو مانو۔ 7 سال سے 14 سال تک ایک غلام کی طرح پالو، اس سے کام لو تاکہ اسے کام کی اہمیت کا پتہ چلے۔ پھر 14 سال سے لے کے 21 سال تک اسے دوست کی طرح سمجھو، ہر چیز اس سے شیئر کرو، اس پہ زبردستی کوئی چیز نہ ڈالو، بلکہ اس سے ہر کام اس کی مرضی جان کر، یعنی ہر بات میں اس سے مشورہ بھی کرو کہ کیا تمہارے رائے کیا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پیرنٹس اولاد کی مرضی کے خلاف کچھ کر جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی چلے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی چلے، ہم جو کہیں ہماری اولاد سنے، اور وہ کبھی کبھی غلط رزلٹ دے دیتی۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک باپ بیٹا گاڑی پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے کیچڑ جمع ہے جہاں پہ کچھ بچے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے گاڑی روکی، کہا بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ان بچوں نے گہرائی کی طرف ایک پھل کو دکھایا کہ جو سونے کا پھل تھا، کہا کہ یہ پھل ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ تو باپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بیٹے کو اس کیچڑ میں دھکیل دیا۔ بیٹے نے کہا بابا آپ نے مجھے کیوں اس میں دھکیل دیا؟ کہا کہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پھل حاصل کرو، اگر تمہارے پاس یہ پھل آ گیا تو تمہاری زندگی بھی بن جائے گی اور ساتھ میں میری زندگی بھی بن جائے گی۔ بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اب تو میں نے تمہیں ڈھکیل دیا ہے، تمہیں کسی طریقے سے وہ پھل حاصل کرنا ہے۔ اب بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جہاں توڑ محنت کر کے گہرائی میں جاتا گیا، پھل کے قریب میں پہنچا تو پتا چلا کہ یہ کیچڑ نہیں تھا، یہ دلدل تھا، یہ دھستا چلا گیا۔ اس نے بڑی آوازیں لگائی، بابا مجھے بچا لو، یہ دلدل ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہیں بس وہ پھل لانا ہے، اور وہ اسی کوشش میں دھستا چلے گیا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو باپ کو احساس ہوا یہ میں نے زبردستی اس میں اپنی مرضی ڈالنے کی وجہ سے یہ ہوا، کاش میں نے اس کو دھکا دینے سے پہلے اس سے پوچھا ہوتا کہ تیری مرضی کیا ہے، کیا تو یہ پھل لینا چاہتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا نہیں، اس کو دھکا دے دیا۔ اب میں اپنے بیٹے کی بنا ہو گیا۔ باپ رو رہا تھا، اتنے میں ایک عالم دین ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے۔ عالم دین نے غور سے اس پھل کو دیکھا، پھر پیڑ کے اوپر دیکھا، تو اصل پھل پیڑ کے اوپر لگا ہوا تھا، اس کی پرچھائی اس دلدل میں پڑ رہی تھی، اور سورج کی کرن کی روشنی کی وجہ سے وہ سونے کا پھل لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کاش تم نے بچے کو دھکا دینے سے پہلے اس کی مرضی پوچھی ہوتی، اور تم نے غور کیا ہوتا کہ یہ پھل جس کو تم سونے کا پھل سمجھ رہے ہو، یہ دراصل ایک پرچائی ہے اس پھل کی جو پیڑ پہ لگا ہوا ہے، اور کاش تم نے بچے سے مشورہ تو لیا ہوتا۔ ہم اکثر چند جگہ پہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا رشتے کا معاملہ ہے، بچوں سے کیا پوچھنا، ہمیں پسند آ گیا رشتہ کر دینا چاہیے؟ نہیں، آج وہ زمانہ نہیں ہے۔ بچوں سے ضرور پوچھیں کیا یہ شادی تمہارے لیے صحیح ہے، تمہاری مرضی کیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کیریئر اگر بچے بنانا چاہ رہے ہیں، انہیں اس میں آزادی دینا چاہیے، پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کی خوشی جس میں ہو اس میں ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو انہیں تنبیہ کرنا ضروری ہے، انہیں صحیح راستے پہ لانا ضروری ہے۔ ویسے کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول فرمائے، اور ہم دعا گوئیں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔
ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم اپنا چہرہ امام زمانہ کو دکھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ یہ اس کو تنہا نہ دیکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آگے بڑھانے کی وجہ سے کسی بچے کو مشعل راہ مل جائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔